بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ آج 12ویں سحری کرنے کے لیے ہم سب جا رہے ہیں، اور اللہ کا رحم و کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا کی اس میں ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم ان روزوں کو محبت سے، عقیدت سے اور عبادت کے ساتھ پورا کر سکیں. آمین. تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی آپ لوگوں کی فیڈ بیکس ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے. آمین. آمین. اسی کے ساتھ میں ذیشان اظہر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت سحر کے اس پینل کے ساتھ. اور آج 12 رمضان المبارک ہے، یعنی ایک روزہ اور گزر گیا اور مغفرت کا عشرہ بھی روانی سے جا رہا ہے، جو اختتام پذیر ہوتا چلا جائے گا. مغفرت مانگیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور ان کے لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتا تھا کہ وہ کہیں پر غلط تھے. ہم دنیا کے سامنے ان کے راز افشا نہیں کر سکتے، لیکن خدا سے آپ کا تعلق آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں کیونکہ اس وقت ان کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں پروگرام کا آغاز کیا، اور ان کی میٹھی آواز سن کر کانوں میں ایک تو رز کھلتا ہے اور ساتھ ساتھ سائمہ روح کو ایک تازگی فیل ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے چہرے پر جو نور آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے خاص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور آج قاری صاحب کا چہرہ بھی مسکراتا ہوا زیادہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. اور جو بھی پینل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے ذیشان کہ ہم جس طرح یہاں ایک کہتے ہیں نا چھوٹی سی زندگی ہے. ایک بڑی پیاری سی ایک بات ہے، شیئر کرنا چاہوں گی کہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہر بات میں خوش رہو. جو چہرہ پاس نہ ہو اس کی آواز میں خوش رہو. کوئی روٹھا ہو تم سے اس کے انداز میں خوش رہو. اور جو لوٹ کر نہیں آنے والے ان لمحوں کی یاد میں خوش رہو. کل کس نے دیکھا ہے اپنے آج میں خوش رہو. اور خوشیوں کا انتظار کس لیے؟ دوسروں کی مسکان میں خوش رہو. اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کی خوشیاں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اپنے آپ میں خوش رہنا سیکھیں. اور جن کے لیے آپ خاص نہیں ہیں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے عام کر دیں اور اپنے لیے خاص لوگوں کا انتخاب کریں، کیونکہ جو آپ کو خاص سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ سائمہ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ لسٹ آف مہمان ہیں، تو ہمیں جلدی جلدی اپنے مہمانوں کی طرف جانا ہے. اور ہمارے ساتھ علامہ ارسلان اطاری صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. قاری صاحب آپ سے سوالات ہوں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جو کہ جان کہتے ہیں ہم اس سحری کی، اور ٹرانسمیشن میں ان کی طبیعت ناساز تھی، اور مشتاق بھائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آج یہ موجود ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے مشتاق بھائی؟ میں ٹھیک ہوں جی، شکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. نظر لگ گئی میرے بھائی کو.
اپنوں کی نظر نہیں لگتی اور ہم انسان ہیں, یہ تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ ہے بیماری, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زکوٰۃ ادا کی ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جلدی جلدی واپس آ گئے. واقعی میں ان سے بھی پوچھے, ہم پوری ٹیم جو ہے وہ کہتے ہیں مشتاق بھائی یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ میں بالکل جلدی جلدی ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ لوگوں کی. آمین آمین. اور بھائی اللہ تعالیٰ آپ جیسا بھائی دوست ہر ایک کو عطا کرے, آمین. آمین. اسی کے ساتھ 12ویں سحری آپ کو بھی مبارک ہو. اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام میں سائمہ حمد باری تعالیٰ, ہاں بالکل, حمد باری تعالیٰ ہم سنیں گے محمد کبیر رضا قادری سے, جو پیش کریں گے محمد کبیر رضا قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے, آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں جو ماشاءاللہ سے ایسے شہر سے آئے ہوئے ہیں جس شہر کی اگر بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں, لیکن کچھ مخلصی کی اگر بات کی جائے تو وہاں کے لوگ بڑے مخلص ہوتے ہیں, بڑے خالص ہوتے ہیں. تو حیدرآباد شہر سے آئے ہوئے ہمارے ساتھ یہاں مہمان ہیں شاہد امتیازی, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے رحمت سحر میں کلام پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. بہت خوبصورت حمدیہ کلام. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں اور کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آج کی سیر کے صدقے ہم سب کو بار بار حرم کی حاضری عطا فرمائے. فرماتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, اور تیرے کرم کی کیا بات مولا. دعا ہے کہ تا عمر کر دے آنا مقدر,
ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं कि याद आ गई जब अपनी खताएं याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया मैं रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। जिसको सआदत मिली है मिलकर कह दे कि रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और आखिरी शेर कि मौला सभी और क्या चाहता है, मौला तेरे बंदे ये क्या चाहते हैं, बस मग़फ़िरत की अता चाहते हैं। हम बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। एक समा बन जाए, अल्लाह की बड़ाई कीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहाँ पहुँचा दिया आपने माशाल्लाह। उस सफर को याद दिला दिया है कि जिसको हम भूलना ही नहीं चाहते, चाहते हैं कि बार बार अल्लाह ताला हम सबको वहाँ दुनिया का बेहतरीन तरीन सफर है जो मक्के और मदीने का है। और एक फख्र सा महसूस होता है जब आप कुरान गेट से एंटर होते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ मुसलमान के अलावा कोई नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर कितनी इज्जत अता की है कि आज माशाल्लाह से लोगों का सफर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज माशाल्लाह से वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दुआ है मुश्तबा के लिए खास दुआ है कि अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल करे। आज ही माशाल्लाह से वहाँ पहुंचे हैं और उनकी पूरी टीम के लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी पूरे अहलो अयाल जो पूरी फैमिली साथ है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको भी दुआ में याद रखे। बिल्कुल जी। और इसी के साथ जो अगले हमारे साथ नातख़्वाह मौजूद हैं उनको हम कहेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें कौन सुनाएगा? मोहम्मद कबीर रज़ा कादरी। मोहम्मद कबीर रज़ा कादरी। कबीर आप तबीयत सही है? ठीक ठीक। आप बिल्कुल झुके हुए थे तो मैंने कहा तबीयत खराब, माइक ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कैफियत तारी हो गई माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही आवाज बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह करिए कबीर। कबीर आप को हाँ थोड़ा सा अच्छा। और जी आप एक काम कर लेते हैं कि हम इलामा इकबाल साहब से सवाल करते हैं कि क्या सवाल है? रोज़े के फ़र्ज़ होने के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ जो बयान फरमाया गया है, अल्लामा साहब मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया
یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس آیت مبارکہ میں دو جز ہے، یعنی حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، جتنی امتیں تشریف لائیں، ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت محمدی کے روزے اور ان امتیں کے روزوں میں فرق تھا. امت محمدی کے روزے صرف رمضان المبارک میں فرض تھے، یعنی ابتدائی اسلام میں روزے تھے لیکن رمضان المبارک میں روزے فرض نہیں تھے. پھر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا فَمَا شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس ماہ کو پائے وہ اس ماہ کے روزے رکھے. اس حوالے سے فرمایا گیا. اور اس کے علاوہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 ارکان اسلام کے حوالے سے فرمایا، اس میں روزے کا بھی حکم ہے، جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے. اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اس کا حکم ہے. ارکان اسلام میں بھی حکم ہے. ہمیں چاہیے ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کے فرائض کو ادا کریں. سبحان اللہ. خوبصورت جواب کے بعد اب میں چاہوں گا کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں. اور جی محمد کبیر رضا قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر پیتا اے تو جہاں کے تاجدار. جانو دل تم پر پیتا اے تو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سے فالحانہ بار بار. اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار. ہو کرم
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. کبیر بس ماشاءاللہ بہت شکریہ. بالکل بالکل بالکل. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہیں بہت رمضان طیبہ کی بہار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ایک کے بعد ایک نعت، خوبصورت نعت سنی جائے، کیونکہ ہر نعت بہت خوبصورت ہے، اس کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھا جاتا جو ہے. اب پڑھنے جا رہے ہیں نا، میں کل کی اگر بات کروں ذیشان، تو ماشاءاللہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو یاد رہ جاتے ہیں، اور بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ سے انہوں نے پیش کیا. ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی ان کے لیے کہ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. جی ہمارے ساتھ ہے قاری عبید اللہ کمال شاہ. کل کے لیے میں آپ سے پھر معذرت چاہوں گا، آن ایئر بھی کہوں گا، کل ایک مسٹیک ہوگی تھی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت کلام آپ پیش کریں گے، بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے.
चौखट आता हो मेरे माबूद ये इल्तिजा है मुस्तकिल उनकी चौखट आता हो मेरे माबूद ये इल्तिजा है कि कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं कि बाबे जिब्रील मेरा पता है कि बाबे जिब्रील मेरा पता है। खूबसूरत कलाम है, दिल चाह रहा आप पढ़ते रहें और हम और सुनते सुनते ही रहें। रहे, ये वक्त रुके ना, रुके और ना। ये आपका पढ़ना इसी तरीके से जारी और सारी रहे कि अल्लाह ताला की खास रहमत और खास अता पे है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। जी साहब, जी मैं बस ये कहना चाहूंगी कि जो महफिल हम माशाल्लाह से कलाम की सजाते हैं और खूबसूरत लगता है। मुश्ताक साहब की तरफ आते हैं कि माशाल्लाह जिस तरह से ये महफिल सजी हुई है आपको कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा। जितना हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं उतनी हमारी जो है ईमान की ताजगी जो है वो ताज़ा हो जाती है और ईमान मजबूत होता है और बार बार सुनने को दिल करता है। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं जब किसी इंसान पे करम करता हूँ, रहमत नाजिल करता हूँ, तो हमें उसकी करम को, उसकी रहमत को पहचानना चाहिए। हमें उसकी करामत को, जब वो हम पे करम करता है तो हमें चाहिए कि हम फिर उसको संभालें, फिर उस मालिक को राज़ी करने में हम लग जाएं। कहीं वो हमसे नाराज़ हो गए, कहीं वो हमसे रूठ गए, तो फिर उन्हें मनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ये बात। तो वो जब करम करता है तो हमें चाहिए कि हम उस करम को लेकर आगे इस दुनिया में हम अच्छे काम करें, लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, तो इस तरह से हम अपने मालिक को राज़ी रख सकते वो हैं। वाली बात है ना कि जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत माशाल्लाह आपने ये बात की, इतना अच्छा टॉपिक। और मैं इससे एक बात और कहूंगा कि आपने ना सिर्फ इस बात को किया है बल्कि आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं साइमा, कि एक इंसान होता है जो सिर्फ सुनता है और बोलता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इनकी बात इसलिए भी अच्छी लगती है कि ये सब चीजें खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वैसे ही अच्छे अंदाज में बात करते हैं, डाउन टू अर्थ होकर बात करते हैं, और साथ साथ कहते हैं कि जब महफिल में नहीं होता तो सूनापन लगता है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे और आप ऐसे ही जगमगाते रहें। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है, और यही खुलूस हम चाहते हैं कि हम सब के लिए होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये महीना इतना खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि उनके सबसे करीब तरीन जो होगा वो खुश अखलाक होगा। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको साइमा बोलता चलूं कि ये खुश अखलाक के साथ साथ राजदार भी बहुत अच्छे हैं। इनको एक मैंने बात बोली थी तो आज तक मैंने कहीं सुनी नहीं। अच्छा। इसको कहते हैं राजदार होना, कि बोले और भूल जाए। लव यू फॉर दैट। और आपने एक बात की थी कि करम, तो बिल्कुल जी अल्लाह का खास करम हमारे साथ भी है जो राव करामत की शक्ल में है कि अल्लाह के हुक्म से करम होता है, वो फिर करम करते चले जाते हैं। तो राव करामत के लिए खास दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और साथ साथ इसी तरीके से लगन से काम करते चले जाएं। मुझे और साइमों को ना भूलें। वैसे एक बात है, राव करामत भूलने वाले में से नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन बड़े सालों से है। बिल्कुल जी। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे लगा, और माशाल्लाह जो फीडबैक्स आ रही हैं व्यूवर्स के भी, आप सब नाज़रीन जो देख रहे हैं, कि ये जो कनेक्शन आप और हम मिलकर बनाते हैं ये स्ट्रॉन्ग उसी सूरत में रहता है जब आप हुस्न अखलाक से और ऑनेस्टी के साथ अगर आप चलते हैं तो ये रिश्ता हमेशा कायम दायम रहता है। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगा यहाँ पे, जब आपने बात की तो मैंने काफी अरसे से प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, लेकिन इस दफा जो ठहराव है होस्टिंग में, हाँ क्यों है वजह? तो कहते हैं कि आपको जो कहते हैं ना कि
کنیکشن بہت اچھا جب ہوتا ہے تو کام بہت اچھا بہت چلتا اچھا ہے. اسی کے ساتھ کان میں کہا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانا ہے تو اچھا. جلدی جلدی کرنا ٹھیک ہے ہے. جی. تو بالکل جناب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ کلام پڑھنے آئے, بہت اور قاری خوبصورت. صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ میں آپ نے ان کو خوبصورت شاہد انداز. امتیاز صاحب کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ابھی رہیں گے یہاں پہ؟ ابھی یہیں اگر ہوں گے تو جی میں جی. آپ سے ایک کلام اور سننا چاہوں گی, کیونکہ اتنی خوبصورت آواز ہے. اور سب سے بڑی بات, ایک بات میں بتانا بھول گئی, جو کلام آپ نے پیش کیا میرے استاد محترم صدی رحمانی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و کلی عطا فرمائے. آج میں ان کی جو انہوں نے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے بک جو ماشاءاللہ سے لکھی ہے وہ میں لے کر بھی آئی, کہ آپ لوگوں کو سب کو دکھاؤں گی, کیونکہ ان کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں بریکس پہ آنے کے بعد پھر میں بتاتی ہوں. انشاءاللہ اسی کے ساتھ بریک پر جائیں گے. اور آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ جس شہر سے ہیں وہاں کی ربڑی بڑی مشہور ہے, تو یہ بات بھی ہم کریں گے. وہاں کی چوڑیاں بھی بہت مشہور ہیں, جو کہ ماشاءاللہ سے اب آنے والی ہیں میرے پاس بہت جلد, کیونکہ میرے اور بھی دوسرے ریلیٹیوز وغیرہ سب وہاں رہتے ہیں, رشتہ دار بہنیں وغیرہ سب, تو امید ہے کہ وہاں سے چوڑیاں آنے بالکل جی. والی اسی کے ساتھ ساتھ بریک پر جاتے جاتے ایک بات کہ حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دنیا تجھے اپنے فائدے کے لیے پسند کرتی ہے, لیکن وہ واحد ذات رب کی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے پسند کرتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے, اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ابھی جو ماشاءاللہ سے ایک رونق سی لگ گئی ہے ہمارے اس رحمت سحر میں, وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا پیکٹ اور بڑا دھماکہ, وہ والا بالکل جی. اور وہ اس سلسلہ لگ وقت رہا ہے. ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ سہما ٹیم بنانی پڑے گی. ہاں. ٹیم میں بچہ تو میری سائڈ پہ جائے گا اگر کوئی بھی نہیں, آتا نہیں, ہے نہیں, نہیں, وہ تو میری یہ سائڈ چیز پر ہے. کہتے ہیں کہ اتنا کیوٹ بچہ, اور اس عمر میں صرف میں اتنا بول سکتا ہوں مجھے بھوک لگی ہے یا مجھے اسکول نہیں جانا, 2 کام آتے تھے مجھے. اور یہ ماشاءاللہ جو بچہ اس وقت موجود ہے, یہ یہاں پر آ کر نہ صرف نعت سنا رہا ہے بلکہ اتنا کانفیڈنس سے بیٹھا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ بڑی بڑی جگہوں پر پڑھ کے اور کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ تربیت کرتے ہیں, اور بچپن سے جو بچے نعتخوانی کی طرف آتے ہیں وہ پھر بڑے ہو کر امر کام کرتے چلے اور جاتے مجھے ہیں. سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا لگی, وہ جیسی اسٹوڈیو میں انٹر ہوا, اس کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی اور اس کا جو امامہ شریف ہے وہ مجھے اتنا خوبصورت لگا. اور اب میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھانے والی ہوں. بالکل جی, جلدی سے آپ نام بتائیے. بالکل جی. اس کا نام ہے ساحل رضا قادری. السلام علیکم ساحل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا نعت شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد آقا ہم بھی مدینے جائیں گے, آقا ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سے ہی صلی علی نبی صلی علی محمد. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, ہمارا یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی یہ دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا, ترستی ہے میری آنکھیں, تڑپتا
دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ کے لیا سرکار کبھی تو میں بھی تو ہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ 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 تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں بلا لو آپ مدینے میں دوبارہ آیا رسول اللہ دوبارہ آیا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ آیا رسول اللہ اشارہ آیا حبیب اللہ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا آیا رسول اللہ تمہارا آیا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا رسول اللہ ہمارا آیا رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساحل رضا قادری خوبصورت آواز میں. اچھا جی جو اناؤنسمنٹ مجھے کہی گئی ہے وہ میں اپنے ڈائریکٹر پروڈیوسر صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ آ کر کریں تو بہت بہتر ہو جائے گا. راؤ کرامت بھائی بالکل آپ تشریف لے آئیں اور ساحل آپ کے لیے ایک بہت پیارا سا گفٹ ہے. السلام علیکم راؤ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین جانیے میں کب سے سوچ رہا تھا کہ میں آؤں اور پہلے تو اس کو پیار کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ جیو اللہ سلامت رکھے اس کو. آمین. اس کے والد یہاں پر موجود ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھائی. آپ یقین جانے کہ میں کب سے خود کو کنٹرول کر کے وہاں کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. بالکل دل چاہ رہا تھا کہ بس آؤں اور اس کو پیار کروں. ماشاءاللہ مطلب ایسا پیارا پڑا کہ یہاں تو جھوم ہی رہے تھے, پیچھے کیمرے کے پیچھے جتنے لوگ کھڑے سب جھوم رہے تھے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مزید آواز میں برکت عطا فرمائے اور قدم قدم پہ عزت و شہرت اور کامیابی ان کو ملے. آمین. اور اعلان یہ ہے کہ میری جانب سے ایک کلام آڈیو ویڈیو میری جانب سے ان کے بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا والا, بہت اچھی والی ویڈیو, بہت اچھی والی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھائی. میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہوگا ان کے لیے کیونکہ یہ دوبارہ آئیں گے میرے پروگرام میں اور جس دن آپ آؤ گے میں آپ کے لیے پیارا سا گفٹ لے کر آؤں گی. اور ساحل یہاں پر تو آپ نے سب کو ناک آؤٹ کر دیا, جتنے بیٹھے ہوئے سب کو آؤٹ کر دیا آپ نے. تو کیا کریں گے سارے. بہت پیارا بچہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید پڑھنے کی بات جو لگی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بزم سجتی ہے, محفل سجتی ہے, گھروں میں بچے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں سب, لیکن مجھے اس بچے کی جو ادا اچھی لگی یہ بالکل گم تھا ثنا خوانی میں, اور جس طرح الفاظ بڑے بھول جاتے ہیں لیکن جس طرح سے روانی سے ایک ایک لفظ ماشاءاللہ سے ادا کیا ہے
بہت اچھا. اور یہ ان کے جو پیرنٹس ہیں نا یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. بالکل. اور ساتھ ساتھ ایک سائمہ بات بتاتا چلوں, آج تو یہ بیٹھا ہوا ہے لیکن کچھ عرصے بعد آٹوگراف دینے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ایسا ہی صاحب کیا آپ کہنا چاہیں گے بچے کے بارے میں؟ بہت اچھا, بہت اچھا. اس نے تو بالکل گم کر دیا ہمیں, کہیں ہم کھو گئے. میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جب پڑھ رہا تھا, ایک تو یہ پورا اس میں انوالو تھا, اتنا چھوٹا بچہ ہو کے, اور اس کو نعت کو اتنا کنٹرول اس کے, اور اتنا بچہ ہے, کہیں سے بھی لرزش نہیں تھی اس کی اس میں. اور ایک بڑوں کی طرح سے درد ہوتا ہے کہ مجھے جانا ہے, مجھے معاف کر دو یا مجھے بلا لو. سبحان اللہ. مطلب بیچ میں جو آپ نے جگہیں لگائی ہیں نا, وہ جگہیں کوئی بڑا بھی نہیں لگا سکتا جو آپ لگا کے چلے گئے. ماشاءاللہ, بہت پیارا. سلامت رہیے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے جو ناخواں موجود ہے, اب اناؤنس کر دوں میں اگر آپ اجازت دیں تو. بڑے اب آپ سے پوچھنا پڑے گا. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وائرل ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی کہتے ہیں کہ کچھ ٹپس کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنی کچھ اداؤں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, لیکن اب جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ اپنے کلام کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں. اور کہتے ہیں جب آپ کلام کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں, یعنی گھر گھر میں آپ کا کلام سنا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے بلکہ آپ کے سننے والوں کے بھی درجات بلند ہوتے ہیں. تو رانا مدثر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کردے کرم رب سائیں, جو ان کا یوٹیوب پہ آپ وائرل کلام سن رہے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا, قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں
یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی سبحان اللہ اللہ سبحان تعالیٰ اللہ سبحان اللہ جو کیفیت اس وقت آپ کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر ضرور پہنچاتا ہے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمت سحر کا یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سحر طاری ہو جاتا ہے انسان پر کہ وہ اپنے حواس کو بیٹھتا ہے یا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور میں ایک بات بھائی کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی کافی ماشاءاللہ ریزمبلنس جنید جمشید بھائی سے بھی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو میں نے غور سے پہلے دیکھا تو میں نے کہا کہ جنید جمشید سے کافی ریزمبلنس ہے آپ کی اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور ناخواہ موجود ہیں جی ہمارے ساتھ یہاں پر ہے ندا راجپوت ندا راجپوت کے ہم کلام کی طرف چلیں گے اور ساتھ ساتھ یہ آپ سے میں دعا کروں گا کہ ہر کوئی دعا کرے کہ جب بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے کیونکہ فرشتے اس وقت گرد پہرا ہوتے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو شعر انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ وہ آسان نہیں ہے شعر پڑھنا وہ ایسا شعر ہے کہ ہماری ہستی وہ نہیں ہے جس طرح سے وہ ہمیں بار بار بلاتے ہیں بار بار ہم ان کو پکارتے ہیں وہ ہمیں بلاتے ہیں تو اس شعر میں جو تڑپ ہے وہ پڑھنے والے ان کی آنکھوں سے اشک بار ہو گئی آنکھیں ان کی کہ یہ تڑپ جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کے گھر کا مہمان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندا راجپوت فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے زباں پر محمد کا نام آ رہا زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے فلک سے درود اور سلام آ رہا ہے سلام آ رہا
یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، کہ جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، اور مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو نعت خوانی کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، چلی جائے ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ فقدان ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میں آج کام زیادہ ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور کچھ لوگ آخری وقت تک کھانا کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اذان شروع بھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک کھانا کھا سکتے، تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں پائی جاتی ہیں، جس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ اذان تک یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اس حوالے سے ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اذان تک پانی یا کھجور وغیرہ تناول فرماتے رہتے ہیں، اس طرح ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ جو سحری جو ہوتی ہے نا، یہ یعنی کہ اس کا جب ٹائم اختتام تک پہنچتا ہے تو اپنا روزہ بند کر لیں۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اذان فجر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نماز کے لیے ہے، سحری کے لیے نہیں ہے۔ اکثر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان فجر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم تک یہ کلوزنگ کرتے کرتے یہ پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، تو اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ انتہائی اہم عبادت ہے اور فرض عین ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے اس حوالے سے احتیاط کریں۔ اور دوسرے سوال کا جواب کہ جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو شرعی مجبوری کے تحت اگر چھوڑتے ہیں تو اس میں شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ بلا وجہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ سخت گناہگار بھی ہوں گے، ان کے اوپر قضا بھی واجب ہوگی، یعنی واجب ادا کرنا ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے مولوی صاحب کہ اگر آپ کسی عذر کے بغیر روزہ چھوڑتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی تھکاوٹ ہے یا کام صبح زیادہ ہے، تو ساری زندگی بھی روزے رکھے وہ ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ اچھا، اکثر لوگوں کو میں نے بھی دیکھا کہ جیسے زیادہ تر ٹرانسمیشنز میں ہم ہوتے ہیں تو جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ گٹکا کھانے کی بڑی عادت ہوتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ینگ بالکل،
یعنی ایج بھی آپ دیکھیں کہ بالکل ینگ ہیں لیکن وہ روزہ چھوڑیں کیونکہ ان کی عادت ہے, وہ بغیر کھائے ان کا گزارا نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا مطلب کیا ان کو وہ چیز کفارہ تو سب پر ہے نا, سب پر ہے, کفارہ تو سب پر ہے, کفارہ تو وہ چیز ہے نا کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, فرض کے بعد تو روزہ فرض ہے. اچھا جی, صرف اس وجہ سے کہ ہمیں عادت ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اچھا ایک چیز, ایک سوال اور ہے کیونکہ ٹائم کم ہے, مجھے سوال پورے کرنا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ تراویح با جماعت ہی پڑھنی واجب ہے, یا اگر کوئی حافظ ہے یا حافظ نہیں بھی ہے اور وہ نہیں با جماعت پڑھ سکا تو وہ گھر پر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا, تراویح کے حوالے سے یہ ہے کہ محلے میں جیسے ایک مسجد ہوتی ہے اس میں اگر چند لوگ تراویح, پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ تراویح جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, یعنی کہ اگر محلے کے چند لوگ بھی ادا کر لیں گے تو تمام بری ذمہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر چند لوگوں نے بھی ادا نہیں کی تو تمام گناہگار ہوں گے, ٹھیک ہے. تراویح ہر عاقل بالغ عورت پر یعنی کہ سنت موقدہ علی الکفایہ, جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ادا کریں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جا کر اس کا اہتمام کریں, ضروری ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن پاک سماعت فرمانے کا ثواب ملتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت راتیں ہوتی ہیں, اس میں اہتمام کرنا چاہیے, تلاوت قرآن سننی چاہیے. اچھا صحیح. اچھا اگر کوئی ایک آخری سوال, پھر اس کے بعد ہم مشتاق بھائی کی طرف سے لیں گے, کہ اگر جیسے میں آفس میں موجود ہوں اور میں نہیں جا پاتا تو میں کیا وہاں تراویح ادا کر سکتا ہوں خود یا نہیں؟ اپنی 20 رکعتیں جو ہیں وہاں اگر آپ ادا کر سکتے ہیں, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ مشتاق بھائی, کیونکہ آپ کے بعد ہم بریک پر جائیں گے, تو مجھے یہ بتائیں مشتاق بھائی کہ جس طریقے سے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو لوگوں کے اندر نفسا نفسی کا بہت عالم ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, نفسا نفسی کا جو تعلق ہے وہ تو آپ کی اپنے نفس کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے ساتھ تو آپ نے اپنی جنگ کرنی ہے, کیونکہ آپ اگر اپنے نفس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور تو آپ پھر آگے نہیں چل پائیں گے. بالکل ایسا ہی. اور یہ جو نفسا نفسی ہے یہ تو آپ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں, اپنے اندر ایک سکون لائیں, ٹھیک ہے. تو جیسے ہی آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ نفسا نفسی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. زبردست زبردست زبردست. آج کل یہ دیکھتے ہیں جیسے راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, لوگوں میں ایک انتشار والی جو کیفیت ہے, میں نے ابھی لاسٹ کل کی میں بات بتاؤں آپ کو, بہت زیادہ جیسے ہم یہ طریقے سے بھی دے سکتے ہیں, اس میں نفسا نفسی کا جو سلسلہ ہے ایک دوسرے سے کھینچنا اور جھپٹ جانا, تو یہ چیز ہم مطلب اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ یہ خالصتاً جو ہے نا یہ تنظیمی مسئلہ آ جاتا ہے. آپ ایک منظم طریقے سے پہلے تو آپ اس کو جو وہاں کے منتظمین ہوتے ہیں یہ خالصتاً ان کا معاملہ ہے. یہ تھوڑا سا اصل میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ آرگنائزڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ہم بھی تو ایسے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو یہ بھگدڑ مچتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس انتظام کو ٹھیک طریقے سے آپ منظم کریں, اور منظم طریقے سے پہلے اس کو آپ جو ہے سیٹل ڈاؤن کریں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. جب وہ طریقہ آپ سیٹ ہو جائے, وہ منظم جو منتظمین ہیں یہ خالصتاً ان کا جو ہے ان پر منحصر ہے کہ وہ کیسے ان پہ ذمہ داری آتی ہے. جی اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے. مشتاق بھائی, آپ کا, قاری صاحب, آپ کا, تمام ہمارے جو حیدرآباد والے بھائی ہیں, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے, مہمانوں کو ہم جلدی نہیں جانے دیتے. ان کے علاوہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ بیٹا, آپ کا بہت شکریہ کہ اتنی اچھی نعت آپ نے سنائی, اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جی جاتے جاتے حضرت علی کا ایک اور قول کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا, جب تالا کھلتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ دکان ہیرو کی ہے یا کوئلوں کی. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمدید ناظرین, رحمت سحر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت, اور آپ سب کے خیر مقدم کے لیے یہاں پر موجود. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن, اور اس وقت آپ جس سیگمنٹ کو ملاحظہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے مقابلہ نعت خوانی. یہ مقابلہ نعت خوانی پورے شہر بلکہ سندھ بھر سے ان اچھے نعت خواں جو مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہمارے وطن کا نام روشن کریں گے اس فیلڈ میں, اور جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہیں, ان کو چن کر کے یہاں پر لایا گیا ہے, اور ان کے درمیان ایک طویل
طویل المدت مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بچے کو ایک کانٹسٹنٹ کو اگلے مقابلے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگلے راؤنڈ کے لیے. اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر 4 کانٹسٹنٹس موجود ہیں جو اپنے اپنے وقت پر نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور ہمارے ساتھ ججز کا پینل بھی آج بڑا خوبصورت یہاں پر موجود ہے اور رضوان گھمن صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں. ملک کے ممتاز نعت خواں جناب رضوان گھمن صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، پاک کا بڑا رمضان کے روزوں کا لطف اٹھا رہے ہیں؟ بس جی اب دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور پہلا عشرہ ایسے گزرا کہ خبر ہی نہیں ہوئی. جی یہ تو ناظرین کرام بڑی خوبصورتی سے، بڑی محبتوں سے پہلے عشرے کو ہماری ملت نے اقوام ملت میں کہوں گا پوری دنیا کی، انہوں نے سجایا، اہتمام کیا. اللہ رب العزت کے اس مہمان رمضان کا اس انداز میں استقبال کیا کہ جس انداز میں اس کا استقبال کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں صبر و استقامت کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ججز کے پینل میں، یعنی کہ منصب منصفین کے فرائض انجام دیں گے جناب شاہد امتیاز صاحب، ممتاز نعت خواں ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. امید ہے کہ انشاءاللہ جس منصب پر آج آپ فائز ہیں وہ ہمیں سن کر کے خوشی بھی ہوگی اور ایک اچھا سا ایک خوبصورت سا نعت خواں آج آپ ملک کو تو انشاءاللہ تعالی ہمیں موصول ہوگا. معزز ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ اور بھی خوبصورت مہمانان یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے سے میرے چھوٹے بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اس پروگرام کی یکم رمضان المبارک سے ہوسٹنگ کر رہے ہیں، بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. 3 گھنٹے تک یہاں پر مستقل وہ بیٹھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جناب ذیشان اظہر صاحب. ذیشان بھائی کیسے مزاج آپ کے بابر بھائی؟ بس اللہ کا شکر ہے. آپ کو آج کچھ تھوڑی سی طبیعت آپ کی ناساز ہو رہی ہے. بالکل کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، جی لیکن کچھ لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کو اگر آپ مس اپ کر جاتے ہیں تو چیز غلط ہوتی ہے. تو کچھ ایسا ہی سلسلہ میرے ساتھ بھی ہوا. خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن آپ ماشاءاللہ دریا دلی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے پاس وسعت قلبی موجود ہے، اور جب انسان کے پاس وسعت قلبی اور دریا دلی جیسے خصوصیات موجود ہوتی ہیں تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص خصوصیات اللہ نے آپ کو عطا کری ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت جلدی ان چیزوں کو بقابو بھی پا لیں گے. نہیں اصل میں مسئلہ اگلے بندے کا ہے، جو آتے ہیں نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے. میں شعیب بھائی سوری آپ سے آن ایئر کروں گا کہ کچھ میری مینجمنٹ میں پرابلم ہو گئی کہ میں نے مینیج نہیں کر پایا اور آپ موجود تھے. آپ نے آج سحری ٹرانسمیشن میں موجود ہونا تھا، لیکن وہ میرا کیونکہ آپ سے میں آیا ہی لیٹ اس وجہ سے، تو ہاتھ جوڑ کے سوری میرے بھائی کہ آپ نہیں آ سکے اس وقت ٹرانسمیشن میں اور آپ روانہ ہو گئے اور میری ان سے بات بھی نہیں ہو سکی. تو پرابلم یہ ہے کہ اب وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے. تو یہ سلسلہ اصل میں بار بھائی تب سے ہے 5 سال پہلے میں نے چھوٹی سی دیکھی ایک سیگمنٹ شروع کیا تھا جس کو میں نے 5 سال پہلے 3 دن پہلے دل میں ایک چیز آئی کہ کیوں نہ اس طریقے سے مدد کی جائے. میں نے شعیب بھائی کو کال کیا، میں نے کہا شعیب بھائی میں یہ سیگمنٹ FM پر شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ویژولز نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ذیشان بھائی میں ایک کام میں بزی ہوں اور میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. اور ٹھیک مجھے عشاء کے بعد کال آتی ہے کہ ذیشان بھائی ڈیلی کے 10 راشن اور یہ چیزیں آپ تک پہنچ جایا کریں. اس کے بعد افطار کا دسترخوان 5 سال میں سجایا. تو ایسے بندے کو یہ تو کرم فرما ہوئے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دین کے لیے انہوں نے خدمات، اور ایسے لوگوں کی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پروموٹ کریں. جس ادارے سے وہ ایسوسیٹڈ ہیں ماشاءاللہ پورے کراچی میں 70 سے زیادہ ہینڈ پمپس کے انوگریشن وہ کر چکے فی سبیل اللہ. تو تھوڑا سا ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کے لیے میں یہ ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی جس میں ہم ان سے سب بیٹھ کر کے انشاءاللہ تعالی بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. انشاءاللہ خصوصی ٹرانسمیشن میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، سائمہ بھی ہوں گے اور ہمارے راؤ کرامت بھی ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ 1 on 1 انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور ان سے ہم مستقبل کے پلانز پہ بھی بات کریں گے. اور میں خود ذاتی طور پر انشاءاللہ ان کو کال کروں گا، ان کو دعوت دیں گے کہ بھائی آپ آئیں، اور آج ہم نے آپ سے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے، اور اس دن اگر آپ ہوتے تو شاید تفصیل سے گفتگو نہ ہو پاتی. اور ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ، ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی بہن اور اس پروگرام کی مستقل ہوسٹ ہیں. چلتے ہیں بڑھتے ہیں مقابلہ نعت خوانی کی جانب، کیونکہ آج وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، کیونکہ میرے ساتھ نعت خواں بھی ہیں جن کو کہ یہاں پر پڑھنا ہے جو مقابلے میں شامل نہیں ہے. مقابلے کے پہلے شریک محمد جنید اس وقت ڈائس پر موجود ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تم ہے اللہ اکبر، سرکار بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد جنید تو بھائی بڑی پہلے ہی نعت اپنا ذیشان بھائی ماشاء اللہ، بہت جاندار، بہت زبردست، کیا کہتی ہیں سائمہ؟ بہت اچھا، بڑے گرپ میں لے کے کلام پیش کیا اور بہت اچھے سے، بڑے کنٹرول کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پیش کی محمد جنید نے۔ مقابلے کے دوسرے شریک ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مجیب، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت ہی پیارا سا ننھا منھا سا بچہ اپنے رسول سے، اپنے نبی سے اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہے یہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان نبی ہے سب لیکن، جی شان نبی ہے سب لیکن، مہراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد مجیب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مقابلے کے تیسرے شریک زین تشریف لائیں اور اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ زین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بیٹے مائک تھوڑا اوپر کر لو، ہاں چلو۔
عطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زین نذران نعت پیش کر رہے تھے اور اس انداز میں پیش کر رہے تھے جس انداز میں پیش کرنے کا حق ہے، یعنی کہ نعت کو نعت کے انداز میں پیش کر رہے تھے، جس کو کہ سن کر اندازہ ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نعت پڑھی گئی ہے. اور یہی اصل میں حق ہے کہ نعت کو اس انداز میں پیش کیا جائے کہ جس انداز میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر کے پیش کیا کرتے تھے. اور دیکھیے کتنے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی جرت نہ تھی کہ وہاں پر وہ برجمان ہو سکے، ادھر اس منصب پر رسول اللہ نے حضرت حسان کو وہاں پر بٹھایا کہ وہ نبی کی شان میں نعت پڑھتے تھے. تو نعت خواں کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لی. تو یہ بھی ضروری ہے کہ جو نعت پڑھ رہا ہے وہ بھی نبی کے کردار کی عکاس ہو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی انداز میں عشق اور محبت کا معاملہ رکھتا ہو جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. مقابلے کی آخری شریک ان امتا احمد آپ کے سامنے نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے سبحان اللہ بیٹا ماشاءاللہ. اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی محو منجھی ہو ہوئی گئے ہے بالکل اس کی آواز میں، انداز میں. بہت پیارا کلام اور سلیکشن جو ہے کلام کی بڑی جامع، بہت اچھی بات. اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بچی نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی، بڑی زبردست انداز. باقی تو ہمارے ججز حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنا فرائض منصبی بڑے خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے، لیکن میں اپنی ایک ذاتی رائے یہ دینا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ججز کے لیے بھی مشکل ہوگا آج تھوڑا سا. کیا ذیشان بھائی ایسا ہی ہے؟ میں چاروں پارٹیسپینٹ سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈائس پر آ جائیں. اور میں آپ سے ابھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ جس انداز میں بڑے پیارے انداز میں آپ روزانہ بچوں کو بلاتے تھے، آپ نے بھی بلانا ہے یہ چاروں، تاکہ آپ کو جو ججز ہیں آپ کے پوائنٹس بتائیں کہ کہاں پر تھوڑا سا پرابلم ہوا. اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ہمارے دو خوبصورت
खूबसूरत यहाँ पे बड़े मारूफ शनाखा मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इस जजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद हम उन्हें सुनेंगे, हाफिज़ उवैस मकसूद साहब और सैयद वक़ार शाह, जो जजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद इंशाल्लाह अपनी अपनी नाते भी पेश करेंगे। जी माशाल्लाह चारों बच्चों को तो सबसे पहले मुबारक हो, आप चारों यहाँ तक आए, आकर आपने अपनी हाज़िरी पेश की, अल्लाह ताला आपकी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। सबसे पहले मोहम्मद जुनैद ने कलाम पढ़ा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, बड़ा मारूफ कलाम है, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा है। इन्होंने जब स्टार्ट लिया, स्टार्ट में जो अस्ताई थी वो थोड़ी सी कच्ची थी, लेकिन अंतरे में इन्होंने जान लगाकर पढ़ने की कोशिश की और उसको निभाया भी, लेकिन ये इससे अंतरा और अच्छा पढ़ सकते हैं और फोर्स के साथ आना चाहिए था। जब दूसरी दफ़ा अंतरे में आपने रिपीटिशन किए तो वो अंतरा कमज़ोर महसूस हुआ। पहले अंतरे में जब आपने पहली बार उठाई सदा तो बहुत अच्छा था। ओवरऑल आपने कलाम को बहुत अच्छे से निभाया और खूब पढ़ा, माशाअल्लाह। मोहम्मद मुजीब, आपने तो कमाल कर दिया भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ दे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और बहुत ज़्यादा आगे जाएँ, ठीक है? आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं। और जैन जिन्होंने पढ़ा कोई सलीका है आरजू का, जैन माशाल्लाह अच्छा पढ़ने वाले हैं और इनका जो गले का टोन है वो बड़ा अच्छा है, तैयार हुआ, बता रहे कि माशाल्लाह ये पढ़ते हैं, सुरों को समझ के पढ़ रहे हैं। गले में चूँकि खराश थी, शायद नींद की भी वजह से प्रॉब्लम थी, और कलाम को ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया, जितना कह सकते थे उतना कहा और बखूबी कहा। बाकी अनमता अहमद माशाल्लाह, इन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम, और आजम चिश्ती साहब का पढ़ा हुआ मंजूरुल कलाम, बड़े असातिज़ा का कलाम है ये, और इसको पढ़ना सबसे बड़ी बात है कि इसकी कंपोजिशन जो है उसमें रहते हुए इस कलाम पे काबू रखना। एक सहर तारी हो गया पढ़ने में, एक माहौल में रह के इन्होंने पढ़ा, लेकिन जब दूसरी मरतबा अंतरे में इन्होंने सदा लगाई तो आवाज़ में ना लर्जिश आपकी बहुत ज़्यादा महसूस हुई है, तो उसको कम करने की कोशिश करें। जो आवाज़ में ऐसा कहीं ना वो आवाज़ ऐसे लहरा रही थी, वेविंग हो रही थी, तो सीधा कहें ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, वैसे अपना रिजवान भाई जो बच्चियां हैं उनकी आवाज लड़कों के मुकाबले में थोड़ी धीमी भी होती है, उनका स्केल, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह कम बच्चियां होती हैं जो इन नातों का इंतखाब करती हैं। बहुत सॉफ्ट वॉइस है और बहुत क्लियर वॉइस है, लड़कियों में इस तरह की आवाजें बहुत कम पाई जाती हैं, तो अनमता को ये माशाल्लाह बेनिफिट है। क्लासिकल जो हमारी नाते हैं उनको जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बड़े मंजे हुए नात, और बच्ची अगर पढ़ ले तो मैं समझता हूँ कि तो बड़े कमाल की बात। माशाल्लाह बड़ी मेहनती हैं, अल्लाह ताला इनके गले में और बरकत अता फरमाए, सब बच्चों को जो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो मेरे हिसाब से अगर अब मुझे ये बताएं आगे लेकर कितने जाने हैं? अब ये तो आपके ऊपर है। मुझे जो लग रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि दो तो कम से कम हम जीशान भाई से भी लेते हैं ना थोड़ी राय, बच्चे आज एक ही, वैसे तो एक का ही है प्रोफेशन, तो एक का ही बनता है ना, एक बच्चे को, लेकिन दो चूंकि हमारे जाहिर के बच्चे अगर ज्यादा ले जाएं या कम ले जाएं तो कोई मसला तो नहीं है, तीन भी ले जा सकते हैं, तीन भी ले जा सकते हैं, एक भी ले जा सकते हैं, बाज़ औक़ात एक भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो हमारे करामत भाई माशाल्लाह पीछे से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं उसको, तो करामत भाई की इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से मैं यहाँ बेनिफिट दूंगा हमारे छोटे शहजादे जैन को भी, कि इनकी छोटी उम्र है और अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि ये एलिमिनेट हों। तो मेरे हिसाब से जैन भी आगे जा रहे हैं, जुनैद भी आगे जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा नंबर लेकर अनमता अहमद हमारे साथ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। और रिजवान आपको मैं एक बात बताऊं, ये बात मैं कहना चाह रही थी कि आज दो नहीं कम से कम 3 पार्टिसिपेंट तो आगे जाएं, क्योंकि तीनों ने बड़ी मेहनत की। और आज जीशान भाई पहला मौका है, आज माशाल्लाह 12वीं शहरी है, और 12वीं शहरी में रोजाना 3 या 4 बच्चे आ रहे हैं, पहला मौका है कि 3 बच्चे आज माशाल्लाह। हमारे जजेस की मजबूरी बन गई है ना, और मसला यहाँ पर फैसला लेने का होगा। देखिए नंबर्स की जहाँ तक बात करें ना, तो सबसे ज्यादा नंबर अनमता के हैं, फिर उनके बाद जुनैद के हैं, फिर इनके हैं जैन के, इनके नंबर और मेरे नंबर मिलाकर तकरीबन नंबर 1 अनमता है, नंबर 2 पे अपना जुनैद हैं, और नंबर 3 पे ये शहजादे हैं।
لیکن چونکہ انہوں نے ان کی گلے میں خراش تھی، ادروائز ان کا پڑھنا بہت اچھا لگا مجھے. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے ججز نے بڑی انصاف سے کام لیتے ہوئے تینوں بچوں کو آگے اگلے مقابلے اگلے راؤنڈ کے لیے منتخب کر لیا. لیکن اگلا جو راؤنڈ ہے وہ بہت سخت اور بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. اس کے لیے ان تینوں بچوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، لیکن تیاری بہت اچھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے، تو میرے ساتھ اس وقت معروف ثنا خواں حافظ اویس مقصود موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور ان بچوں کا میں شکر گزار ہوں. آپ بچے اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. سبحان اللہ. بسم اللہ. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور ثنا خواں موجود ہیں، سید وقار شاہ. جی کلام بسم اللہ. وقار شاہ صاحب. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے،
मेरा जीना मरना मदीने में है। जब नजर रवाना होगी साथ पीगा साथ जा भी गई मरमूनी अब रहूंगा यहाँ किस लिए मेरा सारा असाता मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरत अंदाज में अज़ान नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे हमारे साथ मौजूद यहाँ पे ऐवान में सनखा। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही सेगमेंट मुकाबला नात वाह सरकार की नात वाह भाई वाह का इख्तिताम हुआ चाहता है। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर, ज़ीशान अज़हर और साइमा को और हमारे जजेस हज़रात रिज़वान घुम्मन और दीगर को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर देखने वाले तमाम नाजरीन को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ाना सहरी ट्रांसमिशन के सेगमेंट आलिम और सनागर में हमारे साथ मुफ्तियान कराम मौजूद होते हैं। आज जो मुफ्तियान कराम मौजूद हैं उनमें शामिल हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का फजल, आपकी दुआ। आपको एक बार फिर हमारे इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है। बस अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। करम वाली का। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आजकल अगर माशरे में देखता हूँ तो बुराई बढ़ती जा रही है और भलाई ख़त्म होती जा रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बुराई की कितनी इक़साम होती है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस माशरे में इस वक्त बहुत ज़रूरी है नेकी का दर्स देना, नेकी करना और नेकी की तरफ लोगों को राग़िब करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया है, वजह यही है कि इस उम्मत के कामों में से एक अहम तरीन काम यह है कि तअमुरून बिल मारूफ, कि वो नेकी का हुक्म दें, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोकें, बुरे कामों से रोकें। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 में भी इरशाद आलिशान है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। चाहिए कि तुम में से एक गिरोह ऐसा भी हो कि जो लोगों को खैर भलाई की तरफ, नेकी की तरफ बुलाए, उनको नेकी का हुक्म दे और नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें। और इसके अलावा सूरतुल आराफ आयत नंबर 199 में है, खुज़िल अफ़्व व अमुर बिल उर्फ़ व आरिद अनिल जाहिलीन। चाहिए कि अफ़्व दरगुज़र को मजबूती से पकड़ें और लोगों को नेकी का हुक्म दें और जोहला से एराज़ करें। और इसके अलावा कुरान करीम के अंदर एक और मकाम पर भी हुक्म है कि वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद, कि मोमिन मर्द हों या मोमिना औरतें हों, उनके बाज़ के दोस्त हैं, उनको चाहिए कि नेकी का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। यह कुरान कह रहा है कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। और इसी तरह सूरह हूद की आयत नंबर 84 है, जिसमें जिक्र है वैला मदियना अखाहुम शुआइबा, कि हमने और भेजा मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को। किस काम के लिए? क़ाल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ाना। उनके अंदर एक बुराई थी, एक तो नाप तोल में कमी करना, ठीक है, और पमैश में कमी करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। और फिर 19वें पारे में भी है कि इज़ क़ाल लहुम शुअय्बुन ला तत्तक़ून, आगे है कि औफ़ुल कैला वला तकूनु मिनल मुख़्सिरीन, कि तुम नाप तोल को पूरा करो। वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, वज़न करो तो इंसाफ के साथ करो। ये थी उस माशरे के अंदर, उस कौम के अंदर, उस उम्मत के अंदर बुराई। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा कि इनको रोके। अच्छा,
جب ان کو جا کر روکا گیا، نیکی کی طرف لایا گیا، اس قوم نے جب بات کو نہ مانا تو پھر ہوا کیا کہ ان کی بربادی کی وجہ یہی بیماری بنی، یہی وجہ بنی کہ وہ برباد ہو گئے، بربادی کی طرف چلے گئے۔ اس معاشرے میں اگر کامیابی چاہتے ہیں تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے محمد عربی کی شریعت پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو کامیابی ہے، وگرنہ دیگر قوموں کی طرح یہ قوم بھی تباہی اور بربادی کے راستے پر پہنچ جائے گی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک کالر جو ہے لائن پر ہے، ہم لیتے ہیں کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم علی کا جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صداقت علی بات کر رہا ہوں، آپ کراچی سے۔ جی جی، ماشاءاللہ آپ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں اور سلام کو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھایا آپ نے، رحمت سحر کا، بہت شکریہ۔ اور سب سے بڑی بات کہ کسی نے آج کل کے دور میں عامر عبد کو ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا، آپ واحد ہیں جنہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور بہت اچھا آپ پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی تھینک یو، جزاک اللہ۔ اصل میں وہ شخصیت ایسی ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے سوال ہے؟ سوال علامہ صاحب سے ہے۔ جی 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 جی، بالکل بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے حج و عمرے کے لیے پیسے جمع کرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی جمع کر رہے ہیں کہ اب اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ حج کے پیسے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ اب وہ جمع کر کے رکھے ہوئے، تو وہ جو جمع کر رہے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کی تنخواہ جو ہے وہ جیسے نصاب ابھی 1,03,000 کا شو کیا ہے، تو اس میں اس سے زیادہ ہو تو اس پر فطرہ ہے یا زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ ہے اس پر۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا ایک سوال تو میرے ذہن میں ہے، وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آج کل جو نصاب کی قیمت ہے 1,00,000 کچھ ہزار روپے ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو اہمیت، جو شرط بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سال بھی گزرے اور وہ بندہ مالک نصاب بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس پر جب زکوٰۃ ہوگی تو فطرہ تو خود بخود ہوگا۔ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے اور فطرے میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ ہے کہ پیسے جو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جی لیکن حج کے لیے پیسوں کا رکھنا یا جہیز کے لیے زیورات لے کے رکھ لینا، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر سال گزر گیا ہے تو شادی کوئی وجہ نہیں ہے زکوٰۃ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح حج والے پیسے رکھے ہوئے یہ بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جی ہم نے حج پہ جانا تو زکوٰۃ نہ، زکوٰۃ اس پر بھی ہوگی۔ اور تیسری بات انہوں نے کی تھی پلاٹ کی، اچھا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں، اگر تو ہے گھر کے لیے تو پھر تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنے کے لیے ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ماشاءاللہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ مفتی صادق صاحب آپ ماشاءاللہ سے عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، تو میں عملیات کے حوالے سے گفتگو آپ سے کرتا رہتا ہوں، تو آج بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جنات جو ہیں یہ حقیقت رکھتے ہیں، اور کچھ جنات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کی حقیقت کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے، بلکہ سورہ جن تو پوری جنات کے تذکرے پر آیا، اور یہاں تک کہ جنات کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، چونکہ وہ قرآن پاک کی اندر جب صریحی انداز میں، واضح انداز میں جب جنات کا ذکر آ گیا تو اب جو منکر جنات ہوگا تو وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ وہ جنات کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کی ان صورتوں کا انکار کر رہا ہے جس کے اندر ہمارے معاشرے میں تو دیکھا گیا ہے کہ اکثر بولتے کوئی جن نہیں ہوتا، انہ استمع نفر من الجن، قرآن کہتا ہے کہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ وہ جو ہے وہ ایک گروہ نے، جنات میں سے گروہ نے باقاعدہ سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو قرآن سنا وہ قرآن ایک عجیب ہے، تو باقاعدہ سورہ جن کا اندر پورا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اب یہ جن جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اب جس طرح انسان ہے نا اسی طرح انسان کی طرح جنات بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر جو ہے وہ انسانوں میں اچھے بھی ہیں تو برے بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے بھی ہیں، برے زیادہ ہیں۔ انسانوں میں اچھے لوگ کم ملیں گے، آپ زیادہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے برے لوگ ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہر نبی کے دشمن جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہے اور
انسانوں میں سے بھی ہے. تو یہاں پر یہ دشمن جو ہے یہ شیطانوں جنات میں بھی ہوتا ہے. یہاں سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے تو میں عرض کروں گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے. تو یہاں پر جب حضور علیہ السلام نے اس کا راز بتایا, اب یہاں ڈاکٹر ویسے کوئی روئے تو سب پریشان ہو جائے, اور اس وقت ولادت کے وقت نہ روئے تو سب پریشان ہو جائے. جی بالکل. اور اس وقت کہتے ہیں کہ بھائی روئے نہ, اور اس وقت کہتے ہیں کہ روئے. کیوں روتا ہے بچہ پیدا ہوتے وقت, کیوں روتا ہے؟ اسرار مصطفیٰ جانتے تھے, اس لیے آقا علیہ السلام نے آگاہ کیا اور فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے, اور جب مس کرتا ہے تو اس صورت میں وہ بچہ روتا ہے. اور یہ اور فرمایا کہ یہاں پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام وہ تھیں کہ جن کو شیطان نے مس نہیں کیا, یہ ان کے شر, شیطان کے شر سے محفوظ رہے. اچھا, ایک بزرگ نے ایک بات فرمائی, یہ بات کی حقیقت وہ بزرگ جانتے ہیں یا صاحب تصوف جانتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ جو مس کرتا ہے تو کون سے عضو کو مس کرتا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ دل کو مس کرتا ہے. اور دل کو جب مس کرتا ہے تو وہ دل پہلے سیدھا تھا, اور وہ مس کرنے پر دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ پھر اہل ذکر جو ہوتے ہیں وہ مراقبے کے ذریعے, ذکر اذکار کے ذریعے اپنے قلب کو وہ سیدھا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جو ہے نا وہ اپنے قلب کو سیدھا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان اس کو مس کرتا ہے. اور پھر یہاں ایک اور بات عرض کروں, ہمارے یہاں آج کل بچے شادیوں میں جا رہے ہیں, وہاں سے واپس آ رہے ہیں, پھر بچے رو رہے ہیں, بچیاں جو ہے شادیوں میں جا رہی ہیں, باہر جاتی ہیں, واپس آتی ہیں, پھر طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ رات کے ٹائم پر بچوں کو باہر نہ نکالو, چونکہ شیطان جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں, یہ جنات پھیل جاتے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ بندہ اگر باہر نکلتا ہے, اور باقاعدہ ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا گیا کہ 12 بجے کے بعد, رات کے 12 بجے کے بعد پھر یہ سرکش جنات پھیل جاتے ہیں باہر. تو اسی لیے آج ہمارے یہاں شادیاں بھی راتوں کو ہو رہی ہیں, اور پھر لڑکیاں جو ہے یا خواتین بالوں کو کھلا کر جا رہی ہیں, پھر جنات ان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور مسائل ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اکثر دیکھا گیا کہ کہتے ہیں کہ فلاں کے اوپر جن آ گیا یا اس کے اندر جن آ گیا ہے, تو کیا کسی شخص کے اندر کوئی جن صلاحیت کر سکتا ہے؟ بتائیے گا. دیکھیں, یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے اس طرح کا جو حاضری کا جو ہوتا ہے نا, اس کی ایک حالت جو ہوتی ہے وہ مرگی کی ہوتی ہے, اور اس کو علامہ قسطلانی نے, علامہ بدرالدین عینی نے, کئی علماء کرام نے, حضرت امام احمد بن حنبل نے, دیگر کئی علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے مرگی کی جو بیماری سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اور وہ بیماری کا ہوتا ہے اس کا تو باقاعدہ علاج ڈاکٹری وغیرہ کروانا ہوتا ہے. اچھا, یہاں ایک بات عرض کروں کہ عامل میں بھی 2 قسم کے عامل ہوتے ہیں. ایک وہ عامل ہوتے ہیں جن کا روحانی پاور ایسا ہوتا ہے جس سے وہ صرف جادو, جنات, بندش, شیطانیت اس کو وہ ہٹاتے ہیں اس کو, مگر وہ جو ہے وہ بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے, ان کے بعد وہ روحانی وہ نہیں ہوتا, اور روحانی ان کے بعد وہ تصرف, وہ ان کا وہ ورد نہیں ہوتا. وہ جادو جنات صرف بندش کو ہٹا دیتے ہیں, مگر ان کے بعد اگر کوئی کینسر کا مرض آ گیا, ان کے پاس اگر کوئی ہیپیٹائٹس کا مرض آ گیا, ان کے پاس بواسیر کی تکلیف آ گیا, کوئی گھٹنے کی تکلیف آ گیا, کوئی کمر کے درد کا آ گیا, تو وہ نہیں کر پاتے. جبکہ حضور نے فرمایا خیر الدواء القرآن, کہ بہترین دوا قرآن ہے. اور قرآن نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن میں جو ہے وہ شفا رکھی اور وہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. جو ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شفا خالی جادو شیطانیت سے شفا نہیں ہے, بلکہ یہ بیماری سے بھی شفا ہے, اور اسی لیے نے کا بہترین دوا قرآن ہے. لہٰذا جو بزرگ یا ایسے روحانی شخصیات جب وہ اپنے روحانی ذکر اذکار سے جب روحانی دسترس حاصل کرتے ہیں تو وہ بیماریاں اور کے ساتھ بیماریوں کو بھی دور ہو جاتا ہے. جیسے ایک بہت بڑے پاکستان کے نامی گرامی, نام لینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہا کہ آج کل تو لوگ پیٹ میں درد ہو تو بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ارے بھائی, بابا کے پاس جاتے ہیں اگر بابا کو اللہ نے وہ روحانی تصرف دیا. جیسے کہ میں ایک مدرسے کا محتمم تھا, تو وہاں میرے پاس ایک شخص آئے, انہوں نے کہا سید نصر اللہ خان نقشبندی صاحب, کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں, اور فرمایا کہ وہ شخصیت تھے کہ ہمیں کینسر ہو یا پیٹ میں درد ہو, ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ان کے پاس جاتے, وہ دم کرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتا. کیا بات. میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس یہ ورد ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں اور ورد سے میں بیماری کو حکم دیتا ہوں
کہ یہ بیماری نکل، اور وہ انہوں نے پڑھ کر سنایا تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ پھر میں اجازت مانگنے لگا تو میں جن بزرگ کے ساتھ گیا تھا شیخ الحدیث صاحب، انہوں نے کہا ابھی جلدی مت کرنا، پھر لے لینا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیماری سے بھی مرگی ہوتی ہے، یا پھر جنات کا بھی ہوتا ہے۔ جنات کی وجہ سے بھی حاضری وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جنات انسان کے وجود میں حلول کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو حاضری ہوتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنات کوئی کسی کے جسم پر حلول نہیں کر سکتا، اس پر جنات کی حاضری نہیں ہو سکتی، جنات اس کے وجود میں آ نہیں سکتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبلیوں کے امام، آپ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ وجود میں حلول نہیں کر سکتا وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا کہ انسان کے وجود میں جنات حلول کرتا ہے، اور پھر یہاں پر ایک بڑے زبردست ایک قاضی عبد الجبار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنات کا جسم ہوا کے مانند ہے، جیسے ہوا ایک جسم لطیف ہے اور وہ لطیف ہے، ہلکا ہے، اور ہوا جب لطیف ہے تو اسی طرح جنات کا جسم بھی لطیف ہے، وہ ہوا کے مانند ہے، اور جب انسان کے وجود میں ہوا اور سانس جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح جنات بھی انسان کے وجود میں حلول کر سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ مرگی والی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں کہ صرف مرگی ہے، تو مرگی کی بیماری بھی ہوتی ہے، اور جنات اس طرح آ کر حاضرات بھی حاضری بھی ہو جاتی ہے۔ جی، دونوں معاملات ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب حیدرآباد شہر سے ہمارے مہمان ثنا خواں یہاں پہ موجود ہیں، شاہد امتیازی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے، بہت خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں آپ سے شاہد امتیازی صاحب کے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کرم صاحب کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی، اللہ آپ کو حسن اخلاق میں برکت عطا فرمائے، مدینے کی جانب قافلے رواں دواں ہیں، آپ بھی کئی بار ماشاءاللہ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ ہمیں اور دیکھنے والے سامعین کو بعد رمضان میں مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سامنے کہاں کوئی روتا جنت
کی خاطر کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سامنے نبی آیا